السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں، اور شہادت کے بعد کیا کیا ہوا، اہل بیت کے ساتھ ظلم کی داستان ختم نہیں ہوئی، آخر تک کیا ہوا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں جو لوگ شامل تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سود لینے والوں کو، سود کا جو کام کرتے ہیں، اور اللہ کے ولی کو ستانے والوں کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ آخرت کی تو سزا ہے ہی، لیکن ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ولی کو ستاتے ہیں یا سود سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نواسۂ رسول ہیں، ان کو ستانے والا، ان کو تڑپانے والا، ان کو قتل کرنے والا کیسے بچ سکتا ہے بھلا؟ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک موقع پر سخت بددعا بھی دی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس ان کو لگ رہی تھی تو وہ دریا کے کنارے جا رہے تھے پانی پینے کے لیے، تو جب ان کو کسی بدبخت کمینے نے تیر مارا اور وہ تیر منہ پر آ کر لگا، گال مبارک، رخسار مبارک پر آ کے لگا اور خون کے فوارے چھوٹ گئے، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بددعا دی اور کہا، یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ تو پہلے تو مظلوم کی بددعا ویسے ہی عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، پھر یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسۂ رسول حق کے لیے لڑ رہے تھے، نواسۂ رسول جن کے مبارک گالوں پر حضور نے پیار کیا ہو، جن کو حضور نے چوما ہو، جن کو حضور سجدے کی حالت میں اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا کرتے تھے، ان کی بددعا۔ تو پھر کیا یہ لوگ بددعا سے بچنے والے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند سال کے بعد ہی جتنے لوگ بھی قتل میں شامل تھے ایک ایک کر کے ان کا بڑا خطرناک انجام ہوا۔ خود یزید کی حکومت بھی 4-6 سال کے اندر ڈہ گئی۔ تو میں قاتلان حسین کا عبرتناک انجام آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ بددعا انہوں نے دے دی، اب جو انجام ہوا وہ آپ سنو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خطرناک سزا نہ دی ہو۔ کسی کا چہرہ کالا ہو گیا، کسی کی شکل مسخ ہو گئی، کوئی بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی کی سلطنت چھن گئی، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ دنیا کی سزا تھی، آخرت کی سزا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اچانک سے نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اچھا، یہ جو بوڑھا آدمی تھا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا۔ یہ جب اچانک سے اندھا ہو گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تو کل تک تو ٹھیک تھا، اچانک سے تو اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور آستین چڑھائے ہوئے ہیں اور حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے ایک چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس فرش پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں جو لوگ شامل تھے ان کی 10 لاشیں پڑی ہوئی ہیں حضور کے سامنے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا، بہت سخت ڈانٹا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ یہ میں نے جب خواب دیکھا اور میری جب آنکھ کھلی تو میں اندھا تھا۔ یہ ہے عبرتناک انجام۔ ایک شخص تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا۔ کچھ مہینوں اور سالوں کے بعد کیا ہوا کہ اس کا چہرہ جو ہے نا پورا کالا ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بہت خوبصورت تھا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا یہ جو چہرہ ہے یہ اتنا تارکول جیسا کالا کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس روز میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تو جب سے میں سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑ کر مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ میں لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا دیتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور میں سوتا ہوں پھر یہی ہوتا ہے میرے ساتھ، پھر میں سوتا ہوں پھر یہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرا یہ چہرہ کالا ہو گیا ہے
اور پھر چہرہ کالا ہو جانے کے کچھ دنوں کے بعد یہ آدمی مر گیا۔ ایسی دردناک موت اس کی ہوئی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ اور نقل کیا گیا ہے کہ ایک جگہ دعوت تھی، تو مجلس میں اس دعوت میں یہ ذکر چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا دی ہے۔ تو اس مجلس میں ایک شخص یہ کہنے لگا کہ نہیں ایسا تو بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا تو آج تک کچھ نہیں بگڑا ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو میرا بھی تو کچھ بگڑتا۔ تو جیسے ہی یہ شخص پھر اس دعوت کو کھانے کے بعد اپنے گھر گیا تو چراغ درست کرتے ہوئے، چراغ جلاتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور یہ وہیں جل کر راکھ ہو گیا۔ جب صبح لوگوں نے اس کو دیکھا تو یہ کوئلہ بنا ہوا تھا۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام۔ آج دنیا ان کا نام لینے میں بھی شرماتی ہے، ان کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے، ان کا نام بددعاؤں کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قیامت تک فخر سے لیا جاتا رہے گا۔ حسین نام رکھنا اپنے بچوں کا ہم سعادت سمجھتے ہیں، اور ان بدبختوں کے نام رکھنا کوئی پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں واقعہ سنایا تھا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے جا رہے تھے تو مبارک رخسار پر اس نے تیر مارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر ایسی پیاس مسلط کر دی کہ یہ پانی پیتا تھا لیکن اس کی پیاس ہی نہیں بجھتی تھی۔ کتنا ہی پانی پی جائے یہ پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے خوب پانی پیا، اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور یہ مر گیا۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین کا نصیب نہیں ہوا۔ اس کو اتنی گالیاں پڑتی تھیں، اس کو اتنا برا بلا کہا جاتا تھا، پھر بعد میں تو بغاوتیں بھی شروع ہو گئیں کہ 2 سال 8 مہینے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 سال 8 مہینے اس کی بس حکومت رہی، اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور اس کی جو موت ہے بہت عبرتناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، آنتیں اس کی سڑنا گلنا شروع ہو گئی تھی، اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ یہ درد سے تڑپتا رہتا تھا، اور پانی پیتا تھا تب بھی مصیبت، نہیں پیتا تھا تب بھی مصیبت۔ ایسی خطرناک اس کو بیماری لگی، اور اس پہ بھی یہ ہوا کہ یہ گھوڑے سے گر گیا تھا، تو تڑپتے ہوئے یہ اس دنیا سے گیا ہے، تڑپتے ہوئے۔ اور اس کی حکومت کے بعد پھر اس کا بیٹا خلیفہ بنا۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال کے بعد اس کی پوری حکومت ختم ہو گئی، پوری حکومت۔ اور مختار ثقفی، انہوں نے عراق پر اور کوفہ پر اپنی حکومت بنا لی، اور انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، ہمیں اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لینا ہے۔ تو پھر مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ انہوں نے کوفہ اور عراق پر اپنی حکومت جما لی۔ اور حکومت ہوتے ہی مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جتنے بھی ہیں سب کو مارا جائے گا، سب سے انتقام لیا جائے گا، اس کے علاوہ تمام لوگوں کو امن دیا جاتا ہے۔ اور پھر تفتیش شروع ہوئی، پولیس نے اپنا کام شروع کیا، اور ایک دن میں تقریباً 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ اب اس کے بعد خاص لوگوں کی باری آئی، اور خاص لوگ یعنی جو فوجی کمانڈر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو اب خاص لوگوں کی جب باری آئی تو ان کا کیا انجام ہوا وہ سنیے گا آپ ذرا آپ۔ مختار ثقفی نے خاص لوگوں پر شکنجہ کسنا شروع کیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ تو عمرو بن حجاج زبیدی یہ پیاس اور گرمی میں بھاگا بچنے کے لیے، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، اس کو پکڑا گیا اور اس کو وہیں ذبح کر دیا گیا، ختم۔ شمر ذل جوشن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا سخت تھا، بہت زیادہ سخت تھا، بچنے کی جتنی بھی صورتیں نکل رہی تھی نا، شمر ذل جوشن نے ہی بند کروائیں۔ اس نے بڑے برے مشورے دیے ابن زیاد کو، اور سارے بچنے کے راستے اسی نے بند کروائے تھے نالائق نے۔ تو اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ یہ حشر ہوا ہے قاتلان حسین کا۔ عبداللہ ابن اسید، مالک ابن بشیر، حمل بن مالک،
ان کا تمام کا محاصرہ کیا گیا، یعنی ان کو گھیر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی تو مختار ثقفی نے کہا ظالمو، تم نے سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہیں کھایا، تم نے حضرت امام حسین پر رحم نہیں کھایا، تو تم پر کیسے رحم کھایا جائے؟ سب کو قتل کر دیا گیا۔ مالک ابن بشیر، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی جو ٹوپی تھی وہ اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ کر میدان میں ڈال دیا گیا گرمی میں، اور یہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ حشر ہوا ہے قاتلان حسین کا۔ عثمان ابن خالد اور بشر بن شمیت نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے ان کے قتل میں مدد کی تھی۔ اس کو قتل کر کے جلا دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا، جلا دیا گیا۔ عمر ابن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا جو سر ہے وہ مختار ثقفی جو اس وقت خلیفہ تھے ان کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے عمر ابن سعد کے لڑکے کو پہلے سے ہی اپنے دربار میں بٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ جب یہ عمر ابن سعد کا سر مختار کے سامنے لایا گیا تو عمر ابن سعد کے جو لڑکا تھا اس سے کہا کہ یہ سر کس کا ہے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور اب مجھے اس کے بعد اپنی زندگی بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر عمر ابن سعد کے لڑکے کو بھی قتل کر دیا گیا، اور مختار نے کہا کہ عمر ابن سعد کا قتل تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ہے، اور اس کے بیٹے کا جو قتل ہے وہ علی ابن حسین کے بدلے میں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی، کیونکہ اگر اس کے پورے خاندان کو بھی قتل کر دیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام۔ حکیم ابن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ یعنی مختار ثقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ویسی ہی سزا دی جیسا انہوں نے جرم کیا تھا۔ اس نے تیر مارا تھا تو اس کے بھی بدن کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور یہ مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ زید ابن رفعت، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ کے تیر مارا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کو گرفتار کر کے سب سے پہلے اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ سنان ابن انس جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر دھڑ سے الگ کیا تھا، یہ کوفہ سے بھاگ گیا ڈر کی وجہ سے، اور اس کا گھر منہدم کر دیا گیا، اس کے گھر کو بلڈوزڈ کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا یہ انجام سننے کے بعد دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے نا قرآن مجید میں، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ اللہ کے ولی کو اگر ستاؤ گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولیوں کے ولی، نواسے رسول، ان کے ستانے والے آخر اس دنیا میں عذاب سے کیسے بچ سکتے تھے؟ ان کا یہ حشر ہوا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مجھے امید ہے یہ پوری سیریز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، جس میں پہلے پارٹ میں میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، دوسرے پارٹ میں شہادت کے بعد کیا ہوا وہ واقعہ، اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ قاتلوں کا انجام کیا ہوا۔ مجھے امید ہے یہ تینوں پارٹ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور اپنے بچوں کو بتائیے، اور اس کو یاد کر لیجئے جب کبھی موقع ملا مجمع میں بیان کرنے کا تو لوگوں کو بتائیے کہ پورا واقعہ کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینہ میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے مائے ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی
رکھی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے, کیشو ہے, ریزنس ہیں, ڈیٹس, پستہ, آمونڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں. اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں, بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا, وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں, وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو. طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں. جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے, جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے, کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا. اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے. آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد, کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں, اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا. اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے. تو آرڈر کیجئے ابھی, دعاؤں کی گزارش ہے, اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے. اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں, یہ دیسی آئٹم ہے, اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ, جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.